جہنم کے اندر، جنت کے اندر نہیں، جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ اور یہ تکبر کی بیماری ایسی ہے کہ تقریباً لوگوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، یہاں تک کہ فقیروں کے اندر بھی تکبر کی بیماری پائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ فقیر لوگ کسی کو سلام نہیں کرتے، بہت کم، شاید باید کوئی فقیر کسی کو سلام کرتا ہو، ورنہ اکڑ کر کے صبح سے شام تک یوں 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 ہلاتے رہتے، یوں یوں ہلاتے، منہ کے سامنے جا کے دھواں پھونکتے، اور پیسہ مجبور ہو جاتا آدمی دینے پر۔ تکبر فقیروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے یہ مرض۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تو صحابی کا واقعہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسیح الامت کا خطاب دیا تھا، اور یہ نہایت کی پارسا، زاہد، اور یہ جو ہے کیا تھے، متوکل تھے۔ صبح کا کھانا شام کو رکھنا ان کے یہاں جائز نہیں تھا، ان کا مذہب یہ تھا صبح کھانو شام کو اللہ انتظام کرے گا۔ یہ نہایت پارسا، زاہد صحابی ہیں، اور دین کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، بہت مارے کھائی انہوں نے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر تھے، اور یہ واقعہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ لکھا انہوں نے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اسی بیچ میں دیکھا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آنے والا آدمی حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ تم تو آسمانی مخلوق ہو، آسمان پر رہنے والے ہو، مدینے کے آدمی کو تم کیسا جانتے ہو، تم کو کیسا معلوم ہے کہ ابو ذر غفاری ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھے کیسا تعجب خیز جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین والے جتنا ان کو جانتے ہیں اس سے زیادہ آسمان والے ان کو جانتے ہیں۔ زمین والے ان کو جتنا جانتے ہیں اس سے زیادہ آسمان والے یعنی فرشتے ان کو جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر آسمان پر فرشتے بھی ان کو جانتے اور ان کو پہچانتے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دو اعمال ہیں، دو اعمال کی بنیاد پر ان کو فرشتے بھی جانتے ہیں۔ ایک عمل کیا ہے؟ لصغری فی نفسہ، اپنے آپ کو یہ چھوٹا سمجھتے، کمتر سمجھتے، بڑا نہیں سمجھتے، اپنی عبادت پر، اپنے زہد پر، اپنے تقوی پر ان کو ناز نہیں ہے، اپنے کو یہ چھوٹا سمجھتے، حقیر سمجھتے، اللہ کی عبادت کر کے بھی اپنے کو چھوٹا سمجھتے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ کثرت تلاوتہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے یہ کرتے، قل هو اللہ احد کی تلاوت یہ کثرت سے کرتے، اپنے آپ کو یہ تو چھوٹا سمجھتے، اور دوسرا عمل یہ کرتے کہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کثرت سے کرتے۔ اس کی بنیاد پر فرشتے آسمان میں ان کو جانتے ہیں، فرشتوں کی نظر میں بھی یہ مقبول اور محبوب ہیں۔ اللہ نے اپنی محبوبیت اور مقبولیت ان کو عطا فرما دی ہے، آسمان سے لے کر زمین تک ہر مخلوق ان سے محبت کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ نہایت ہی عبرت خیز بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ مولانا ذوالفقار صاحب، جس کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں، انہوں نے ایک زمیندار کا قصہ لکھا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، تکبر کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، ایک زمیندار ایک مرتبہ چند دوستوں کے ساتھ ایک چوراہے پر کھڑا بات کر رہا تھا۔ کہ غریب بیچارہ، اس کا دوست کہنے لگا، ارے میں تو بہت پریشان ہوں، آمدنی بہت کم ہے، انکم نہ ہونے کی وجہ سے اہل و عیال کی کفالت بھی کرنے میں مجھ کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ جو زمیندار تھا، اتنا بڑا زمیندار تھا، اس کی زمین میں 2 ریلوے اسٹیشن پڑتے تھے، 2 ریلوے اسٹیشن، ہزاروں ایکڑ زمین کا مالک۔ تو وہ کہنے لگا فخر سے، تکبر کے طور پر، ارے تم تو آمدنی کے لیے پریشان ہو اور میں آمدنی سے پریشان ہوں، تمہارے گھر میں آمدنی کم ہے، کفالت کے لیے، بچوں کی کفالت کے لیے، بیوی کی کفالت کے لیے تم کو تکلیف ہوتی ہے، اور میں پریشان ہوں کہ میں خرچ کہاں کروں؟ مجھ کو اتنی زمین، اتنی جائیداد ہے،
40 پشت بھی اگر میری زمین جائیداد کو کھائے گی تو میری دولت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ اس نے بڑا بول دیا، اللہ نے اس کی گرفت کر لی۔ دیکھیے تھوڑے دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بیٹا بالکل عیاش ہو گیا، شرابی کبابی، عورتوں کا رسیا بن گیا، بری صحبت اس نے اختیار کر لی اور بہت سارے دوست ان کے مل گئے۔ اس نے جو ہے شراب اور کباب میں اپنی پوری دولت کو لٹانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ فرانس وغیرہ بھی اس کے دوستوں نے اس کو رغبت دلائی، چلو اب تو یہاں کی حوروں سے پریوں سے دل بہلا چکے، چلو جائیں گے اب غیر ملک، وہاں کی پریوں کو دیکھیں گے، وہاں کی تتلیوں سے دل بہلائیں گے۔ تو وہاں لے کر کے ان کے دوست چلے گئے، یہاں تک کہ اس کی پوری زمین جائیداد ختم ہو گئی، بیچ کر کے اس نے عیاشی کر لی، اور اس کی صحت بھی خراب رہنے لگی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے گھر بھی بیچ دیا، یہاں تک نوبت آ گئی اس نے اپنا گھر بھی فروخت کر دیا، اور اس کی صحت بھی بالکل گر گئی، کمزور ہو گئی۔ اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے حضرت نے کہ جس چوراہے پر کھڑے ہو کر کے اس کے باپ نے یہ بڑا بولا تھا کہ میرے پاس اتنی زمین ہے کہ میری 40 پشتیں بھی کھائیں گی تو میری دولت ختم نہیں ہوگی، ساری دولت ختم ہو گئی، اور بھیک کا کٹورا لے کر کے اس کا بیٹا اسی چوراہے پر کھڑا رہتا تھا، مانگتا تھا، بھیک مانگتا تھا وہ۔ دیکھیے تکبر کا یہ نقصان ہے۔ تو اب میں خلاصے کلام کے طور پر کہتا ہوں کہ شیطان ملعون کے اندر بھی 2 برائی پائی جاتی تھی، ایک تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، اور دوسری بات یہ کہ اس نے اپنے کو افضل سمجھا۔ تو ان 2 برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا۔ حالانکہ دیکھیے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے ہزاروں سال اس نے عبادت کی، زمین کا کوئی چپا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں اس نے عبادت نہیں کی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا بڑا عارف تھا کہ اللہ کے مزاج کو وہ پہچانتا تھا۔ میں انشاءاللہ جب یہ آیت کریمہ پڑھوں گا، آگے کی تفسیر ہوگی بتاؤں گا، وہ اتنا بڑا عارف تھا کہ اللہ کے مزاج کو پہچانتا تھا، اور اتنا بڑا وہ عابد تھا کہ ہزاروں سال اس نے عبادت کی، یہاں تک کہ روئے زمین کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، ساری شریعتوں کو جانتا تھا، لیکن حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عاشق نہیں تھا۔ عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ اگر وہ عاشق ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، عاشق ہوتا فوراً سجدہ بھی گر جاتا، لیکن اس کے اندر تکبر کی بیماری تھی، تکبر کا مرض تھا۔ تکبر کے مرض کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون اور مردود قرار دے دیا۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی پیدائش چند ناپاک قطروں سے ہوئی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں انسان آتا ہے تو اس کو خون کی نالی جو ہوتی ہے، خون کی نالی کو بند کر کے اس کی پرورش اور اس کے رزق کا انتظام کیا جاتا، ناپاک خون اس کا رزق بنا دیا جاتا، اور جب وہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے پیٹ میں دیکھیے کتنی گندگی، کتنی نجاست ہوتی ہے، اور پھر جو ہے معمولی کوئی بیماری آ جائے پریشان ہو جاتا ہے، بخار آ جائے، سردی آ جائے، کھانسی آ جائے، یا کوئی اور دوسری موشنز ہو جائے، یا کوئی اور بیماری ہو جائے، وہ بالکل پریشان ہو جاتا۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کو اپنی حقیقت جاننا چاہیے کہ میری حقیقت کیا ہے۔ چند ناپاک قطروں سے میرا وجود میں عمل میں آیا ہے، اور اس کے بعد ماں کے پیٹ میں ناپاک خون سے میرا رزق اللہ نے انتظام کیا، اور دنیا میں آیا ہوں، معمولی چیزوں پر میں بیمار ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کبریائی اور بڑائی صرف زیبا ہے، کسی مخلوق کے لیے بڑائی تکبر زیبا نہیں، اللہ کو صرف بڑائی سزاوار ہے، دوسروں کے لیے بڑائی سزاوار نہیں۔ اللہ کی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عظمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتے، مخلوق بھی پسند نہیں کرتی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، اگر آپ کو معلوم ہو گیا فلاں آدمی متکبر ہے، فلاں آدمی کو دولت پر، خوبصورتی پر، اور جو ہے اپنی کسی خوبی پر ناز ہے، تکبر ہے، تو اس کو کوئی آدمی پسند نہیں کرتا۔
اس کو منہ نہیں لگاتا آدمی، ارے چل یہ آدمی کیا ہے، اس کے اندر تو بہت کبر ہے، تکبر ہے۔ اس لیے یہ تکبر والا مرض ہمارے اندر اگر ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تکبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، تکبر صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے، مخلوق کے لیے سزاوار نہیں۔ اس لیے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا، کیونکہ اس نے تکبر کیا، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تکبر کرنے والوں کو، گناہ گاروں کے لیے آسمان پر رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آسمان پر نیک مخلوق رہتی ہے، یعنی فرشتہ، اور یہاں تمہارے لیے کوئی حق نہیں، چل یہاں سے نکل، باہر نکل اور زمین پر جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔